اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ولیوں کو کیا مقام دیا؟ یہ اللہ کی بے نیاز ذات ہے۔ محبوب سبحانی غوث العظم شہنشاہ بغداد، جب آپ نے نعرہ قادریہ بلند کیا، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پہ، یہ غوث اعظم کا نعرہ ہے۔ اور آپ کی حیات طیبہ میں آتا ہے غوث العظم شہنشاہ بغداد، آپ کے پاس ولایت کی مہر تھی۔ امام الانبیاء کو اللہ رب العزت نے مہر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دونوں شان مصطفیٰ کے درمیان گردن کے نیچے آپ کا گوشت مبارک کبوتری کے انڈے کے مقدار کے برابر ابھرا ہوا تھا، جس پہ منہ مصطفیٰ حضور کے بال مبارک سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ میرے آقا کی مہر نبوت ہے، اور محبوب سبحانی کی مہر نبوت قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہے۔ یعنی جس ولی پہ ولایت کی مہر لگانی ہوتی تھی غوث اعظم اپنے قدم سے لگاتے تھے، قدم سے لگاتے تھے۔ اب آپ اندازہ کرو شہنشاہ ولایت کی عظمت کا، جس ولی کو مہر لگائی میرے غوث نے قدم سے لگائی ہے۔ جب غوث اعظم کا قدم کا مقام یہ ہے تو رسول اعظم کے قدموں کی شان کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہے۔ پوری دنیا میں گونج پڑ گئی۔ تاریخ ولایت میں آتا ہے جو ولی جہاں جہاں تھا، گوشہ نشین تھا، غاروں میں تھا، پہاڑوں میں تھا، جنگلوں میں تھا، ویرانوں میں تھا، غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی یہ آواز ساری ہواؤں خداؤں سے نشر ہو رہی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی غار کے اندر موجود تھے۔ نعرہ غوث اعظم نے بغداد میں لگایا، خواجہ غریب نواز ہند میں گردن کو سام کر اللہ۔ اب آپ اندازہ کرو غوث اعظم کی شان کا، جس کے قدم کے سامنے خواجہ غریب نواز نے سر خم کر دیا۔ ہمیں بھی دل و جان سے غوث اعظم کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اور صرف یار بھی دلا دینے کا نام غوث اعظم سے محبت نہیں ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ میں ایک 1.5 سال کے بعد بکا لیتا ہوں 11ویں کے نام کی، ہر مہینے 11ویں کے نام پہ 100 روپے کی خیرات کر دیتا ہوں، بڑا سمجھتا ہوں میں نے غوث پاک حق ادا کر دیا۔ لا، غوث اعظم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، دین اسلام سے محبت کرو، نبی اسلام سے وفا کرو، اس دین میں مجاہدت کی زندگی گزارو، باطل مقابلے میں آئے، غوث پاک کے در کا کتا بن کر ان باطل قوتوں سے ٹکرا جاؤ۔ یہ ہے غوث اعظم۔ محبوب سبحانی نے جب نعرہ قادریہ بلند کیا، ایک امر یاد کی بارگاہ میں، بیٹا میں بچپن میں تمہیں لوریاں دیتی تھی۔ وہ کتنی خوش نصیب ماں ہوگی جو میرے محبوب سبحانی کو بچپن میں ہاتھوں میں کھلاتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں بیٹا تم ایک دن میرے ہاتھوں میں تھے، میں تمہیں لوریاں دے رہی تھی، تم ہواؤں میں بلند ہوئے، ہواؤں سے فضاؤں کی طرف گئے، آسمان کی طرف گئے، سورج کی طرف گئے۔ بیٹا ایک وقت آیا تو سورج میں جا کر گم ہو گیا، سورج میں جا کر گم ہو گیا۔ محبوب سبحانی اپنے مسند غوثیت پہ بیٹھے ہیں، آپ مسکرائے اور فکرہ فرمایا، اماں جان وہ میرا بچپن تھا، وہ میرا بچپن تھا، میں ہواؤں میں بلند ہوا، فضاؤں میں گیا، آسمان میں گیا، سورج کی طرف گیا، گم ہو گیا۔ اماں جان وہ میرا بچپن تھا، اب ہزاروں سورج آ جائے مجھ میں گم ہو جائے۔ اب خدا ہی جانتا ہے جس محبوب کے صدقے اللہ نے غوث پاک کو یہ مقام دیا ہے، اپنے محبوب کو کتنی اعلیٰ مقام دیا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اسلام پہ محبت کرنے، اسلام کی عظمت پہ پہرا دینے، نبی سے وفا کرتے ہوئے اسلام کا مجاہد بن کر خالد بن ولید کی تلوار کی للکار کے صدقے اسلام کا مجاہد بننے کی خطاب فرمائے۔ حضور کی سنتیں ٹھیک ہے، مسواک لگانا سنت ہے، تیل سر پہ تیل لگانا سنت ہے، دستار باندھنا سنت ہے، حضور خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن یہ بھی عرض کر دوں میرے آقا کے ہاتھوں میں تلوار للکارنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور کی 13 اپنی تلواریں تھیں، 13 تلواریں، اور یہ بات مولوی کہتا ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اور میں کہتا ہوں یہ بات غلط ہے۔ اسلام پاک نبی علیہ السلام کی تلوار کے صدقے پھیلا ہے۔ حضور نے
کیا مانا کافروں کا مقابلہ کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، بزدل نہیں ہو سکتا، ڈر پھوک نہیں ہو سکتا. کیونکہ میرا ایمان آپ سب کا ایمان ہے جو وقت موت کا مقرر ہے ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی. اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے دین پہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کے ظالموں سے ٹکرانے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. ٹرمپ کو بتا دینا چاہتے ہیں تم پاکستان میں اسلام کو، دنیا عالم اسلام سے پاکستان کو مٹانا، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، تمہارا ملک مٹ جائے گا، میرا دین اسی طرح زندہ ہو جائے گا.